جو آئے دن یہاں خاص کر میں جموں کشمیر کی بات کروں گا کہ جو سوسائڈس میں بہت حد تک یہاں اضافہ ہو گیا ہے، یہ قابل تشویش بات ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں جن کو اگر ہم نہ جانیں تو پھر ہم بہت ہی بڑے خسارے سے دوچار ہوں گے. پہلی یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس کی جو لاپرواہی ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کو اچھی طرح سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں، ان سے وہ ٹائم اسپیئر نہیں کرتے یا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے ایک گیپ آ جاتی ہے. بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو شفقت پدری مل جائے، ماں کی شفقت مل جائے، لیکن جو ہی بچے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میں ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہوں، تو وہ سوسائٹی میں ڈیفرنٹ پھر کارنرز میں جاتا ہے کہ اور دیکھتا ہے کہ مجھے یہ والا جو پیار جو ہے وہ مجھے اور کہاں سے ملے گا. تو ایک ایسی وولٹائل سچویشن میں ہم آ گئے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو نہ تو وہ پیار دے پا رہے ہیں، نہ ہم ان کو وہ ٹائم دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر بچے یا تو پھر ڈرگس میں انڈلج ہو جاتے ہیں، یا پھر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے سوسائڈ کے بغیر اور کوئی راستہ پھر نہیں رہتا ہے. میں جینڈ کی پولیس بارہمولہ سے ہوں. ریور پولیس جو بارہمولہ کا ہے، جینڈ کی پولیس کا بوٹ کا ڈرائیور ہوں، انچارج ہوں. تو یہاں پہ ہم تقریباً 7 دن سے جو خانپورہ برج سے ایک بچی نے چھلانگ ماری تھی پانی میں، تو 7 دن سے ہمارا جو سرچ آپریشن ہے وہ بالکل کنٹینیو چل رہا ہے. آج 7واں دن ہے. تو ہماری جتنی بھی جو ایکوپمنٹ ہے یا ہمارا جو تجربہ ہے وہ ہم نے سب یہاں پہ استعمال کیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ڈیڈ باڈی ابھی تک ہم لوگ ریسیو نہیں کر پائے. کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ابھی چل رہا ہے ہمارا یہ سرچ آپریشن، تو ڈیڈ باڈی ہم انشاءاللہ ریسیو کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ہے جس کو یہ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور آگے آنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، خاص کر ہماری جو ہے ہماری اکانومی ابھی ڈکلائن پہ چل رہی ہے. ہماری ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگ ان کو اب محال ہو رہا ہے ان کا زندہ رہنا. کبھی سوپور میں کوئی لڑکی خودکشی کرتی ہے، کبھی بارہمولہ میں، کبھی پٹن میں، کبھی سری نگر میں، کبھی اور کسی جگہ. یا تو بچے اپنے آپ کو ہینگ کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو دریا کے سپرد کرتے ہیں. اور رہی بات کی ایز ایڈمنسٹریٹر یہاں کیا کر سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر بس ایک ہی چیز کرتا ہے، چاہے ہمارا ڈی سی صاحب یہاں کا ہو، سری نگر کا ہو یا اور کہیں کا. جتنے بھی پل ہیں ان کو اگر جالی لگا دی جائے تاکہ یہ ایزی ایسیسیبل نہ ہو، بچے اٹھ کے پھر کود جاتے ہیں دریا میں، ان کے لیے ایک ناممکن مسئلہ بن جائے گا. جب ہم دریاؤں کے جو پل ہیں ان پر جو ہی جالی لگ جائے گی تو وہ پھر اتنا آسان نہیں رہے گا. We occasionally see news articles, videos talking about rising number of suicides in Kashmir Valley. It is no secret that the prevalence of mental illness, particularly anxiety, depression, trauma-related disorders, is very high. There's also a lot of hopelessness and probably lack of clarity how future looks like for youth. And there's a lot of social pressure, mainly from parents, relatives, for people to do better, to achieve 100%, and nothing less than that is good enough. Many people are victims of poverty and destitution. There is still a lot of stigma around mental illness and seeking help. It's often seen through a religious mirror. Although the religion is protective and there's a lot of evidence, and hence, despite everything, Kashmir has a low suicide rate than many parts of the world. But judging people or calling them sinners doesn't help either.
People often end their lives when they have thought about most of the things you and me would tell them or counsel them or make them understand. It goes in their head repeatedly. So it is important that we support them. Suicide is a preventable condition, and most people who tend to end their life are suffering from mental illness, mostly anxiety, depression, sometimes psychotic illnesses. Some people go into drug addiction, which doesn't help, and sometimes accidentally end up dead. So how do we prevent suicide? By early detection and seeking help, not letting the depression to go so far, removing anything which can be used to harm, ropes, pesticides, access to bridges, responsible media reporting, very important, and which has often had a very negative role when it came to reporting in Kashmir. Last year there was a series of suicides following one incident where videos were shared of the bridge and there was no respect for the privacy of the victims of suicide or their families. If you know anyone is struggling, it's better to listen to them rather than judge them or give them advice or ask them questions like, why do you think like that? Often, sometimes people have a crisis and they peak where they may do something very harmful. So it's that time if you can stay with them or remove the harmful things around them which can prevent a suicide. Referring them to appropriate services. Limiting social expectations and be realistic what your children can achieve and not.